نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بنت رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں کلام پیش خدمت ہے۔ ممتاز یوں حدیث کسا کا مقام ہے، ممتاز یوں حدیث کسا کا مقام ہے، زہرا تیرا کلام امام الکلام ہے۔ ممتاز یوں حدیث کسا کا مقام ہے، زہرا تیرا کلام امام الکلام ہے۔ تسبیح فاطمہ یہ بڑا تیرا کام ہے، تسبیح فاطمہ یہ بڑا تیرا کام ہے، بتلاتی ہے جو مرضی رب انعام ہے۔ تسبیح فاطمہ یہ بڑا تیرا کام ہے، بتلاتی ہے جو مرضی رب انعام ہے۔ سن فرق مومنین اور اہل نفاق کا، سن فرق مومنین اور اہل نفاق کا، واجب ہے ان پر خلد تو ان پر حرام ہے۔ سن فرق مومنین اور اہل نفاق کا، واجب ہے ان پر خلد تو ان پر حرام ہے، واجب ہے ان پر خلد تو ان پر حرام ہے، واجب ہے ان پر خلد تو ان پر حرام ہے۔ اعدائے فاطمہ پہ ہے دن میں بھی تیرگی، اعدائے فاطمہ پہ ہے دن میں بھی تیرگی، نصف النہار پر بھی مقدر کی شام ہے۔ اعدائے فاطمہ پہ ہے دن میں بھی تیرگی، نصف النہار پر بھی مقدر کی شام ہے۔ زہرا کے در سے اصل میں جنت ہے کتنی دور، زہرا کے در سے اصل میں جنت ہے کتنی دور، یہ متصل ہے یوں نہ کہو چند گام ہے۔ زہرا کے در سے اصل میں جنت ہے کتنی دور، یہ متصل ہے یوں نہ کہو چند گام ہے۔ زہرا کے لال جانتے ہیں حق کی راہ میں، زہرا کے لال جانتے ہیں حق کی راہ میں، بہتر کہاں پر کوچ کہاں پر قیام ہے۔ زہرا کے لال جانتے ہیں حق کی راہ میں، بہتر کہاں پر کوچ کہاں پر قیام ہے، بہتر کہاں پر کوچ کہاں پر
قیام ہے، ہاں خانہ بطول ہے دنیا سے مختلف، ہاں خانہ بطول ہے دنیا سے مختلف، دارالخواص یہ ہے وہ دارالعوام ہے، ہاں خانہ بطول ہے دنیا سے مختلف، یہ دارالخواص یہ ہے وہ دارالعوام ہے، قدرت بقدر ظرف خدا کرتا ہے عطا، قدرت بقدر ظرف خدا کرتا ہے عطا، یوں دست سیدہ میں خدائی نظام ہے، قدرت بقدر ظرف خدا کرتا ہے عطا، یوں دست سیدہ میں خدائی نظام ہے، یوں دست سیدہ میں خدائی نظام ہے، وائز در بطول پہ تو بھی سلام کر، وائز در بطول پر تو بھی سلام کر، ہاں یاد رکھ یہ کار رسول انام ہے، وائز در رسول پہ تو بھی سلام کر، یہ یاد رکھ یہ کار رسول انام ہے مہر انما کی مودت کے جام پر، ہے مہر انما کی مودت کے جام پر، کوثر کی پارسائی کا ضامن یہ جام ہے مہر انما کی مودت کے جام پر، کوثر کی پارسائی کا ضامن یہ جام ہے۔ ایک اور منقبت پیش خدمت ہے شہزادی کے حضور سرکار پیش کرتا ہوں، یہ شرف سب سے بڑا ہے اس گھرانے کے لیے، یہ شرف سب سے بڑا ہے اس گھرانے کے لیے، آئیں زہرا نسل پیغمبر چلانے کے لیے، یہ شرف سب سے بڑا ہے اس گھرانے کے لیے، آئیں زہرا نسل پیغمبر چلانے کے لیے، ابن مریم وہ ہیں یہ ہیں فاطمہ زہرا کے لال، ابن مریم وہ ہیں یہ ہیں فاطمہ زہرا کے لال، کس کے گھر آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے، ابن مریم وہ ہیں یہ ہیں فاطمہ زہرا کے لال، کس کے گھر آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے، کس کے گھر آئے ملک جھولا جھولانے کے لیے، جان تک اہل ولا نے دی ولائے آل پر، جان تک اہل ولا نے دی ولائے آل پر، ہر خزانے کو لٹایا اس خزانے کے لیے، جان تک اہل ولا نے دی ولائے آل پر، ہر خزانے کو لٹایا اس خزانے کے لیے، ہر خزانے کو لٹایا اس خزانے کے لیے، قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، روشنی لازم ہے یہ وحشت مٹانے کے لیے، قبر میں جانا ہے دل میں شمع حب آل رکھ، روشنی لازم ہے یہ وحشت مٹانے کے لیے، کس کو نسبت کس سے ہے
پہلے میں یہ تو دیکھ لوں کس کو نسبت کس سے ہے، پہلے میں یہ تو دیکھ لوں سنگ در سب ہی نہیں ہیں سر جھکانے کے لیے، کس کو نسبت کس سے ہے پہلے میں یہ تو دیکھ لوں، کس کو نسبت کس سے ہے پہلے میں یہ تو دیکھ لوں سنگ در سب ہی نہیں ہیں سر جھکانے کے لیے، سنگ در سب ہی نہیں ہیں سر جھکانے کے لیے۔ پیش کرتا ہوں سرکار کہ ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے پوچھ، ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے پوچھ، ذکر زہرا چھیڑ دے ظرف آزمانے کے لیے، ظرف انسان جانچنے کا کلیہ تو ہم سے پوچھ، ذکر زہرا چھیڑ دے ظرف آزمانے کے لیے، بزم زہرا میں سب آئیں اپنی خواہش ہے یہی، بزم زہرا میں سب آئیں اپنی خواہش ہے یہی، باب جنت کھول رکھا ہے زمانے کے لیے، بزم زہرا میں سب آئیں اپنی خواہش ہے یہی، باب جنت کھول رکھا ہے زمانے کے لیے، باب جنت کھول رکھا ہے زمانے کے لیے، آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھیں گے ہم اپنا بنانے کے لیے، آنے والا جان و دل سے آل کا ہے یا نہیں، صرف یہ دیکھیں گے ہم اپنا بنانے کے لیے، کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، دعوت فکر ہے دیکھیے، کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، ہوتی تو آتی یقیناً حق جتانے کے لیے، کیوں نبی کی اور کوئی بیٹی نہیں دربار میں، ہوتی تو آتی یقیناً حق جتانے کے لیے، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، میں کدا کافی ہے یہ کوثر بنانے کے لیے، تھا تو قطرے سے سبک میں پر کہاں لایا نصیب، میں کدا کافی ہے یہ کوثر بنانے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین کرام اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں کہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، خاص طور پہ سید اکبر عباس رضوی صاحب علی اللہ مقامہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
مومنین کرام، آج مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے 2-3 منٹ آپ کے لیں گے۔ آپ کے علم میں ہے، اکثر کے علم میں ہے کہ حسینیہ سید اکبر عباس رضوی جو ایک عزادار مومن کی یاد میں قائم کیا گیا ہے، اور ابھی جو محرم گزرا ہے اسی محرم سے اس کی مجالس کا آغاز ہوا۔ اکبر عباس رضوی صاحب کے بارے میں مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہیں احباب، خاص طور پہ ہمارے بزرگ مومنین جانتے ہیں کہ یہ تحت لفظ مرثیہ پڑھنے کی دنیا میں ایک منفرد نام تھا، منفرد لب و لہجے کے مالک تھے، اور بہت عرصے تک ممبر پہ رونق افروز ہو کے تحت لفظ مرثیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ بہت ہی ادبی شخصیت، نفیس شخصیت، ان کی نیک اولاد نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے سارا سال۔ اس کا مقصد وہی ایک ہی ہے کہ پیغام حسینی کو دنیا میں عام کرنا، اور میں تو طالب علم ہوں لیکن ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ سارا سال علماء کو اس پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے لایا جائے اور علمی مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ میں نے عرض کر دیا کہ میں تو ظاہر اس سطح کا عالم نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن بہرحال آپ سماعت فرماتے رہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ سارا سال یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ کچھ ہم ان کی اولاد اور کچھ ان کے ساتھی، ان کے احباب ان کے ساتھ ہیں، میں بھی ناچیز قدنا سا خادم کے طور پہ ان سب کے ساتھ ہوں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ دعا کیجئے پروردگار عالم اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو نیک مقصد ہے اس نیک مقصد میں کامیابی حاصل ہو، کہ یہ پرفتن دور جو چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، جس پہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، بلکہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ ہر طرف سے ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، دشمن قوتیں، مخالف قوتیں ہم پر حملہ آور ہیں، عقائد پر حملہ ہو رہا ہے، ویسے بھی ہم پر حملہ ہو رہا ہے، معاشی طور پہ ہم پر حملہ ہے، سماجی طور پہ ہم پر حملہ ہے۔ تو ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال پلیٹ فارم ہیں، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس میں دعا کیجئے کہ یہ پلیٹ فارم بھی اپنا کچھ نہ کچھ حق ادا کر سکے اور اپنا حصہ بھی ادا کر سکے۔ آپ لوگوں سے دعا کا طالب ہوں، دعا کیجئے اس کار خیر کے لیے کہ پروردگار عالم اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، الہی آمین۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، پھر آپ کے سامنے عنوان کا اعلان کر دیتے ہیں کہ مقام فاطمہ از نگاہ معصومین علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ ان 5 مجالس میں ہم بہت ساری روایات اور حدیث تو نہیں پیش کر سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے گا آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے، اور پھر ہم نے انداز بھی تھوڑا سا تبدیل کیا ہے، اپنا اس طرح کا اپنایا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میٹر آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ خطابت کا انداز ویسے بھی ہمارے پاس نہیں، لیکن اس سے بھی الگ ہٹ کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے ہمیں دیکھ کے آپ کو پیش کرنا پڑے، پڑھنا پڑے، کاغذ پہ لکھ کر لائیں، مگر یہ کہ جو مفہوم ہے وہ اس کا حق ادا ہو آپ تک پہنچنے کا۔ اس میں بھی مقصد یہ کار فرمائے کہ بچوں کو یہ یاد ہو جائے، یہ چیزیں، یہ دلائل ان کے ہاتھ میں رہیں، اور وہ ان دلائل سے اگر کہیں بحث مباحثے کا موقع آ جائے تو عقلی انداز میں اپنی دلیل قائم کر سکیں، عقلی انداز میں اپنے موقف کو پیش کر سکیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے بحث اس سے نہیں ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سب کہاں مانتے تھے، لیکن دلیل سے بات کی جائے نا وہ اچھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دلائل سے بات کرتے تھے، یہی طریقہ ہے۔ گالم گلوچ طریقہ نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا طریقہ نہیں ہوتا۔ لڑائی جھگڑا گالم گلوچ وہاں شروع ہوتی ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے، جہاں حجت نہیں رہتی، پاس حجت قائم کرنے کے لیے کچھ ہی نہیں رہتا، وہاں یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جس کے پاس علم ہے، دلائل ہیں، وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں جاتا۔ یہ وہیں پہ آپ کو ہر طرح کے جھگڑا، فساد، فتنہ نظر آئے گا کہ جو دوسرے کی دلیل سننا ہی نہیں چاہتے۔ آج بھی ہم ایسا ماحول ہے نا، ایسے ماحول میں آگے کہ اگر کوئی دلیل سے بات کرنے کی کوشش کریں، واقع فدق کو پیش کرنے کی کوشش کریں، حجت قائم کرنے کی کوشش کریں، خطبہ پیش کرنے کی کوشش کریں، لو صاحب بجائے جواب دینے کے دلائل سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک قیامت برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہم بھی اس بات کے قائل نہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، لیکن سلیقے سے اپنا اختلاف تو پیش کرنے کا حق ہے نا۔ لیکن اب یہ دور آ گیا کہ نہیں، جبر آ گیا کہ جبرن اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو یہ نہ کہو، اس کو وہ کہنا، کہ بھائی کمال کر رہے ہیں آپ۔ بھائی بات ہے اصول دین کی، بات ہے فروع دین کی، ہم کیسے دشمنان دین کو اپنا جو ہے اپنے لیے وہ سر کا تاج قرار دے دیں؟
بھائی ممکن ہے آپ میں سے کچھ کے لیے اچھا، پھر وہ ایسے بعض تو شخصیتیں کہ جو عالم اسلام میں بھی اکثریت جانتی ہے کہ ان کا کیا کریکٹر رہا، لیکن اگر کہیں ان کا بھی ذکر کر دیا جائے تو لو جی ایک مصیبت، ایک پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کو یہ کہیے، اس کو وہ کہیے، اس کو وہ کہیے. بھائی کیوں کہیں؟ ابھی تھوڑے دن بعد آپ کہیں گے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہم کیوں کہیں گے؟ بھائی ہم شیعہ اسی لیے ہیں کہ جو علی کے مقابلے پر آیا ہے ہم اس کو گالی نہیں دیتے، مگر ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. یہ عقیدہ ہے بھائی جب بھی شیعہ ہیں. گالیاں دینے کے قائل نہیں ہیں، اپنے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ اپنی یعنی بس زبانی کا استعمال نہ کیا جائے. لیکن بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم شیعہ نے حیدر کرار کہلاتے کیوں ہیں؟ ہم شیعہ نے لی ہے بھائی جبھی تو ہم شیعہ ہیں نا، کہ یہ فرق ہے ہم میں کہ جو مولا عارفان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر آیا، ان کی مخالفت پر آمادہ ہوا، ان سے دشمنی کی، ان سے لڑائیاں کی، ان سے جنگیں کی، ہم ان کو کیسے علی کے برابر مان لیں؟ بھائی نہیں مانتے ہم ان کو علی کے برابر. یہ سیدھا عقیدہ ہے جو پوری دنیا میں ہم 1400 سال سے بیان کر رہے ہیں. اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں، مارے بھی جا رہے ہیں، کاٹے بھی جا رہے ہیں، جلائے بھی جا رہے ہیں، اور سب کچھ ہمارے ساتھ جو بھی ظلم ہو سکتا ہے وہ روا رکھا گیا. لیکن 1400 سال سے ہم نے اس عقیدے سے ہاتھ اپنے نہیں اٹھایا، نہ قیامت تک اٹھائیں گے. یہ اتنی سی گزارش ہے تمام سامعین جو دنیا میں سنیں ان کی خدمت میں کہ اگر کوئی اختلافی بات کر رہا ہے تو ہاں، لیکن بات کیا ہے؟ اخلاق کے دائرے میں، اخلاقیات سے باہر گفتگو نہ جائے، کسی کو گالم گلوچ نہ کیجیے. شماتت کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن گفتگو ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اپنے بچوں تک، اپنے جوانوں تک دلائل سے بات کرنے کا انداز ان کو سکھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ غصہ ہونے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے مقابل میں کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو گالم گلوچ جواب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ تو عاجزی کی بات ہے، یہ تو بیچارے کا کام ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی حجت نہیں ہوتی. یہ اس کا کام ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو تاریخ کا علم رکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی یہ راستے اختیار نہیں کرتا. اس کے بعد بہت دلائل ہوتے ہیں. پھر کوئی مانے یا نہ مانے، اسے بحث تھوڑی. میں نے عرض کر دیا کہ انبیاء کی نہیں مانی لوگوں نے، ائمہ طاہرین کی نہیں مانی، ہماری بھی نہیں مانے گا، لیکن ہم اپنی بات تو پیش کریں نا. اور پھر جب ایک حجت بالغہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، دیکھیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے، یوں ہی استعمال نہیں کیا. انشاءاللہ میں اس پہ بہت آپ کو ایک گفتگو کرنے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے لیے سود مند ہوگی، فائدہ مند ہوگی. ممکن ہے آج وہاں تک پہنچیں آج کے مجلس میں، ممکن ہے کہ کل پہنچیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہم نے لفظ یوں ہی نہیں کہہ دیا حجت بالغہ. یقیناً اس پہ بات کریں گے آپ سے. لیکن آئیے آج کچھ احادیث پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی پدر بزرگوار جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خاتم النبیین، ختم المرسلین، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. دیکھیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن پھر اس سے پہلے پھر رہ جائے گی کل کی طرح بات کہ سورہ آل عمران کی 42ویں آیت کے جو ہم تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. آج نہ صحیح کل پرسوں بہرحال کسی وجہ سے تو اس کی تلاوت کر رہے ہیں نا. یہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی شان بیان کر دی ہے. جانتے ہیں نا جناب مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان معاذ اللہ لگایا تھا اس زمانے کے لوگوں نے. یہ ایسی بدبخت دنیا ہے کہ جو معصومین پر الزامات لگا دیتی ہے، جو معصومین پر تہمتیں لگا دیتی ہے. تو میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی اپنا دل چھوٹا نہ کرنا، انہیں تسلی دینا، انہیں ڈھارس دینا کہ جو دین کی راہ میں گھر سے نکلتے ہیں، دین کی خاطر صحبتیں اٹھاتے ہیں، دین کی خاطر باتیں سہتے ہیں، لوگوں کی دشنام ترازیاں کی جاتی ہیں، ان پر انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو بھی تسلی دے رہا ہوں، ڈھارس دے رہا ہوں کہ تاریخ کو دیکھ لیا کیجئے، قرآن مجید میں قصص انبیاء کو دیکھ لیجئے کہ ایسی ظالم دنیا ہے، اور ایسا یہ انسانوں میں کچھ ایسے بدبخت انسان ہیں کہ جو معصومین پر تہمتیں لگاتے ہیں، معصومین پر الزامات لگاتے ہیں. تو آپ بتائیے ہم اور آپ کہاں ہیں؟ لہٰذا کبھی ایسا مرحلہ آ جائے دین کے راستے میں تو کبھی فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، یاد کریں انبیاء کو. جیسے میں نے ابھی ذکر کر رہا ہوں جناب مریم سلام اللہ علیہا، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب مسیح علیہ السلام کی والدہ گرامی، پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے ان کے لیے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. اور جب ملائکہ نے، یعنی اللہ کا پیغام ملائکہ نے پہنچایا، جب ملائکہ نے کہا، کس سے کہا؟ جناب مریم سے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی. اے مریم، اب میں بریکٹ میں جملے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین دونوں کے لیے.
کہ اے مریم یہ جو آپ پر ظلم ہوا، یہ جو آپ پر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو آپ پر تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ جو آپ کو اتہام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ اتنی ظاہر کتنی اذیت میں ہوگا. ایک ایسی ہستی کہ جو بیت المقدس میں زندگی گزاری ہے، جس کا حجلہ عبادت ہے بیت المقدس میں، جو اسی عبادت کے لیے دنیا میں آئی ہے، اس ہستی پر اس طرح کے الزامات لگا دینا تو اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ عام انسان کی تسلی سے وہ قلبی کیفیت میں سکون پیدا نہیں ہوگا. لہذا پروردگار عالم تسلی دے رہا ہے ملائکہ کے ذریعے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اس کی فکر نہ کریں آپ، یا یوں کہیے کہ دل ملول نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا، اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا. ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے اے مریم آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو چن لیا، آپ کو برگزیدہ قرار دے دیا. اے مریم یہ آیت قرآن، اور یہ ایک جگہ نہیں، کئی مقامات میں جناب سورہ مریم تو پورا ہی آپ کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے. یہ ہم سورہ آل عمران سے پڑھ رہے ہیں، 42ویں آیت ہے، بعد میں 43ویں آیت تک بھی پہنچ جائیں گے. اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا. یعنی ایک تو یہ بھی اس آیت نے بتا دیا کہ اگر پروردگار عالم کسی ہستی یا کچھ ہستیوں کا انتخاب کرتا ہے تو بغیر آزمائش کے نہیں. جتنی بڑی آزمائشیں جو ہستی دے گی اس کو اتنا ہی بڑا منصب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا. تو اب یہ ایک معصومہ کے لیے اتنا بڑا امتحان کہ معاشرہ اس پر تہمت لگائے، تو اب سوچئے کہ کتنا بڑا آزمائش، کتنا بڑا امتحان. تو پروردگار عالم منصب دے رہا ہے، ان اللہ اصطفاکی، اے مریم یہ جو آپ مشکل میں ہیں، یہ جو آپ مصیبت میں ہیں، اس کے بدلے میں پروردگار عالم آپ کو بشارت خوشخبری دے رہا ہے، مقام دے رہا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا، آپ کو منتخب کر لیا. ابھی بتاتے ہیں کیا منتخب کیا، کیا منصب دیا. وَطَّهَرَكِ، یہ کچھ بھی کہتی رہے، ساری دنیا کچھ کہتی رہے. بھئی اس وقت حامی کتنے ہوں گے آپ کے سوائے گھر والوں کے؟ اور کون ہے حامی؟ کوئی بھی نہیں، گھر کے 2-4 افراد کے سوا. پورا معاشرہ مخالف ہے نا، پورا معاشرہ دشمن ہے آپ کا. اب اس میں پرواہ کہ دنیا کچھ بھی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم جسے عصمت کا منصب دیں گے قیامت تک وہ منصب چھینا نہیں جا سکتا. لہذا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم ہم نے آپ کا انتخاب بھی کر لیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا. یہ طہارہ کی، ابھی ہم اس کے طہارت کی تشریح بعد کی مجالس میں کریں گے، لیکن آج ذرا سا کیونکہ حق یہ ہے کہ تھوڑا سا آیت کی تشریح تو ہو جائے نا، جو ہم تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کل بھی حاصل کیا، آج بھی حاصل کیا. وطہرکی، اور ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ کر دیا، یہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے. پھر تکرار وصطفاکی، کیسا انتخاب کیا ہم نے آپ کا؟ پہلے ہوا نا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، آپ کا انتخاب کرے. ابھی اس انتخاب کی تشریح نہیں ہوئی کہ کیسا انتخاب ہوا، کیا بنایا بھائی، کیا منصب دیا. پھر تکرار وصطفاکی علی نساء العالمین، ہم نے آپ کو منتخب کیا، کس حیثیت سے منتخب کیا؟ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار کی حیثیت سے. وصطفاکی علی نساء العالمین، تمام عالمین کی عورتوں پہ آپ کو برتری دے دی، برگزیدہ قرار دے دیا، ان سب کا سردار قرار دے دیا، تمام عالمین کی عورتوں. اب بات واضح کہ پروردگار نے کیسا منصب دیا کہ جب یہ منصب میں دے رہا ہوں تو یہ منصب کوئی چھین نہیں سکتا. ٹھیک، تو کسی وجہ سے ہم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ ایک تو جناب مریم سلام اللہ علیہ کا منصب واضح ہو جائے کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ بے شک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی فضیلت ہے نا، فضیلت کے درجے بندی ہے نا، سب ایک منصب پہ تو نہیں ہے. لہذا یہاں بھی اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، مثال دی جا رہی ہے کہ یہ قربانی جناب مریم سلام اللہ علیہ نے دی تو ہم نے ان کو یہ منصب دیا. اب یہ کیوں مثال دی گئی؟ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ اب آنے والے زمانے میں اللہ کا رسول یہ فرمائے اگر کسی ہستی کے لیے کہ میری بچی، میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء عالمین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جیسے میں اولین و آخرین کے لیے رسول ہوں، اور جب سے رسول ہوں، جب تک رسول ہوں، میری بیٹی فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس کے بھی عرض کر دیں گے، یہ بھی تمہیدی جملہ ہے، اس کی تشریح میں بھی انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم جائیں گے، لیکن یہ بھی جملہ محفوظ رکھیے آپ
کہ ہر زمانے کی سردار کیسے ہیں جناب فاطمہ، وہ کیا امتحانات ہیں. لیکن اب آئیے، جب یہ آیت کی تشریح ہو گئی، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک ہو سکے گا، روایات تو بہت ساری ہمارے پاس ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے گا وہاں تو پہلی روایت پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ فرماتی ہیں میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا. اچھا پہلے اس کا حوالہ بھی دے دیں حدیث کا. المناقب، وسائل الشیعہ، مزار مفید، بحار الانوار، اور بحار الانوار میں ایک سے زیادہ مرتبہ، اور بحار الانوار میں تہذیب سے نقل کیا گیا. ٹھیک ہے نا، یہ حوالے ذہن میں رکھیے آپ. کہیں نہ کہیں یہ کتابیں آزاری کتابیں میرے کتاب خانے میں سب موجود ہیں، لیکن ہر کتاب کا اگر میں تعارف کرانا شروع کروں گا تو ہماری یہ مجلس کا محدود وقت اس کی اجازت نہیں دے گا. ذہن میں رکھیے، پھر کبھی سوال کر لیجیے گا انشاءاللہ. کبھی ان کتابوں کے تعارف بھی اور ان کتابوں کے جو مؤلف ہیں، جمع کرنے والے ہیں، ان کا بھی تعارف تفصیل سے پیش کریں گے. ان سب کا ہم پر احسان ہے. فرماتے ہیں میرے بابا نے، فرماتی ہیں معصوم کونین کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا من سلم علیہ و علیہ ثلاثۃ ایام. ہمارے کوثر بھائی کی خاص بات یہاں بھی بتا دیں ساری دنیا کو کہ وہ صرف شاعر نہیں ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو اس لیے وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی احتیاط سے عربی بھی پڑھنا پڑتی ہے اور آیات بھی پڑھنا احتیاط سے پڑھنا پڑتی ہیں، اور احادیث بھی، روایات بھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ان کو محض ایک شاعر نہ سمجھ بیٹھے کہیں. بہرحال تو من سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنہ، جس نے مجھ پر، یعنی وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی. اب صاحبزادی نقل کر رہی کہ میرے بابا نے فرمایا. میرے بابا نے کیا فرمایا؟ من سلم علیہ وعلیہ، جس نے میرے بابا پر اور مجھ پر سلام بھیجا ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. بی بی فرما رہی ہے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جو مجھ پر اور میرے بابا پر 3 دن تک سلام بھیجے، من سلم علیہ یعنی رسول پر سلام بھیجے، وعلیہ اور مجھ پر سلام بھیجے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک، اوجب اللہ لہ الجنہ، اوجب اللہ لہ الجنۃ، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے گا. سبحان اللہ. میں نے حوالے اسی لیے پہلے دے دیے. اب یقین یہ بات ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے آپ کہ اس کی تشریحات الگ ہیں، وہ تشریح ہم کریں گے آگے چل کر، لیکن پہلے روایت سن لیجیے کہ یہ اتنی مستند روایت ہے جناب کہ من سلم علیہ وعلیہ ثلاثۃ ایام اوجب اللہ لہ الجنۃ، اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دے گا، جس پہ جو مجھ پر یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی صاحبزادی پر 3 دن تک سلام بھیجے گا. اب کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ کی اور آپ کے بابا کی حیات میں یا پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ جو آپ پر سلام کرے گا ٹھیک ہے، آیا دروازے میں، ابھی دیکھیں ہم اس کی دلیل بھی دیں گے، وہ سلام کر کے چلا گیا. لیکن یہ کب؟ آپ کے سامنے. اچھا اب دیکھیے اگر ان کے صرف سامنے ہو، حیات میں ہو، تو بھائی بعد والوں نے کیا قصور کیا؟ جو مومنین آنے والے ہیں تو گلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ پروردگار یہ تو ان کو شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے 3 دن تک سلام بھیجا، جنت کے مستحق قرار پائے، ہمارا کیا قصور ہوا؟ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، تو ہمارے لیے کیا؟ دیکھیں نا اب یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے، نفسیاتی سی بات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو سوال کرنے والے نے بہت صحیح سوال کیا کہ یہ آپ کی حیات میں، آپ کے بابا کی حیات میں، یا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ تو فرماتی فی حیات ہے نا و بعد موت ہے نا، ہماری حیات میں بھی اور چاہے ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی، اگر 3 دن تک ہم پر سلام بھیجے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اب آئیے، یہ تو حدیث ہے نا، اب اس کے لیے درایت کہاں سے لائیں؟ روایت ہے نا، کسی موقع پہ ہم نے مجلس پڑھی تھی اس پہ، آیت، روایت، درایت. ٹھیک ہے نا، آیت تو ہمارے پاس موجود ہے درود و سلام کی، روایت بھی ہے، لیکن درایت کہاں سے لائیں؟ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب آیت کی کچھ اور مطلب ہے، آپ کچھ اور تعویل کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ بحث ایک چیز میں تو بحث ہے بھائی، ہر چیز میں تو بحث رکھی ہوئی ہے. سامنے میدان میں اتنا آسان تھوڑی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یوں ایسے چلے جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا. ہر معاملے میں بحث ہے. اگر آپ اس آیت کا حوالہ دے دیں درود و سلام کی تو کہیں گے صاحب یہ تو وہاں کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو کہیں اور کے لیے. خیر جناب، روایت پیش کر دیں، روایت ہے، روایت کو درایت پہ فوقیت تھوڑی دی جا سکتی، یہ سوال آ جائے گا. تو درایت کہاں سے لائیں؟ اب آئیے درایت. اب یہ درایت بھی اس کا بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ اس کی کوئی رد نہیں کرے گا نا. جہاں رد ہونے کی گنجائش ہوتی تو پھر ہم بحث کرتے نا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات تمام جگہ یعنی روایات کی کتب میں، واقعات کی کتب میں، سیرت کی کتب میں درج ہے، جہاں بھی بیٹی کا ذکر آتا ہے کہ حضور ہر روز صبح باب فاطمہ پہ رکتے تھے مسجد نبوی میں جانے سے پہلے، اور سلام ان الفاظ میں اس دروازے پر کھڑے ہو کے سلام بھیجتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر میرا سلام ہو. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اور یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر کوئی اس کا بھی انکار کرے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے بچوں، اپنے جوانوں کی خدمت میں آئندہ کی مجلس میں، زندگی رہی کل کی مجلس میں، اور اس پر دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے اپنے برادران کی کتب سے، تو آپ کی اور تسلی ہو جائے گی. تو اب سمجھ میں آیا کہ درایت بھی موجود ہے. حضور کا دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرنا یہ کیا ہے؟ سنت، کہ اس دروازے پر آ کے سلام کرو. اب یہ چاہے دروازہ آپ کی ظاہری حیات میں آپ کو وہاں شرف مل جائے، چاہے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، چاہے آپ مدینے میں ہوں، چاہے آپ کسی اور جگہ ہوں، چاہے آپ یہاں ہوں، بل یہاں سے بھی سلام بھیجیں گے تو وہی درود ثواب ہوتا ہے. جیسے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پوری دنیا میں تمام مسلمان صرف پیغمبر پر درود نہیں بھیجتے بلکہ آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. اور خاص طور پر نماز کا جو درود ہے اس میں صرف آل تک ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہاں ہمارے یہاں علی کا لفظ نہیں آتا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو آل کے پر آ رہا ہے نا درود و سلام. تو یہ درود و سلام یہاں سے بھیجنا بتا رہا ہے کہ اس کے لیے مدینے میں آپ کو بالذات موجود ہونا، اپنے وجود کے ساتھ، مادی جسم کے ساتھ موجود ہونا لازم نہیں، ضروری نہیں. جیسے آپ یہاں سے درود و سلام بھیج رہے ہیں محمد و ان کی آل پر، بالکل اسی طرح ہے کہ جب آپ سلام بھیجیں گے شہزادی کونین معصومہ کونین سلام اللہ علیہ پر، تو چاہے مدینے میں جا کے سلام پڑھیں، چاہے وہ یہاں سے سلام پڑھیں. یہ درایت ہے. آئیے اب ایک دوسری روایت پیش کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پانی قبلہ زحمت ہوگی آپ کو، تھوڑا سا پانی مجھے پلا دیجیے، جزاک اللہ. السلام علیہ حسین جزاکم اللہ خیر. آئیے اب دوسری روایت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ لتشفع یوم القیامت فی من احبها وتولاها واحب ذریتها وتولاهم ویشفعها اللہ فیہم ویدخلهم الجنۃ بشفاعتها. اس کا بھی حوالہ دے دیں، مصباح الانوار اور بحار الانوار. اچھا دیکھیے، ان میں صفحہ نمبر اور جلد نمبر بتانے کی مجھے یوں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ ایک تو یہ مشہور روایات ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے بحار الانوار کی مختلف چھاپ ہیں، عربی کی الگ، پھر عربی فارسی کے ترجمے کے ساتھ الگ، اور پھر اردو ترجمے میں جو اردو ترجمہ جو ہو رہا ہے اس کی صفحہ نمبر بھی الگ ہوگا، تمام چیزیں الگ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بس اس میں جو بحار الانوار کی وہ جلد اردو میں شاید ترجمہ جو ہوئی وہ شاید 12ویں جلد ہے، میرا خیال ہے 11ویں یا 12ویں جلد ہے. بی بی کی شان میں جو بی بی کے جو مناقب ہیں وہ شاید 12ویں جلد میں یا 11ویں جلد میں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ شاید والی بات آ جاتی ہے، کیونکہ عربی میں بھی جو ہے بحار الانوار، قدیم بحار الانوار 25 جلدوں میں ہے، پھر اس کے بعد 40 جلدوں میں آئی، اور اب 110 جلدوں میں. اور پھر ان 110 جلدوں کا بھی بغیر ترجمے کے الگ ہے صفحے نمبر، اور پھر فارسی ترجمے کے ساتھ علیحدہ. یہ اس لیے ہم اپنی مشکل بتا رہے ہیں کہ ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ تحقیق کا شوق ہوگا تو ہم اس کو بتا بھی دیں گے کون سی چھاپ، کہاں کی چھاپ، کون سی کتاب. تو لیکن آپ ہم پہ بھروسہ کیجئے، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ خدا نے چاہا کبھی آپ کے سامنے ایسا تھوڑی ہوگا کہ کوئی ہم غلط حوالہ دے دیں. جیسا کہ دیکھیے آج کل بہت افسوس ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بار بار اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ خدا ان لوگوں کو ہدایت دے جو معصومین پر تہمت باندھتے ہیں. معصومین پر تہمت باندھنے کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ معصومین پر تہمت باندھنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. معصومین پر تہمت باندھنے والے کی عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں. کیا مطلب ہے معصوم پر تہمت باندھنے کا؟ کہ جو معصوم نے نہیں کہا وہ معصوم کے نام پہ لگا دے. جو معصوم نے کہا، یعنی پہلے وہ
بہرحال اب آگے ذکر تو کہہ دوں، پہلے وہ فراز کے ساتھ مذاق ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جس کو جو کہنا ہے فراز کے نام سے کہہ دیا، فیض کے نام سے کہہ دیا، اقبال کے نام سے بیچارے اقبال کا تماشا بناتے رہے، اقبال کے نام سے کہہ دیا، وہ لوگ حیران ہیں پریشان ہیں کہ بھائی اقبال اتنا ناموضوع شعر کہاں سے کہے گا، اقبال کو کیا قافیہ ردیف کا بھی نہیں معلوم۔ بڑھتے بڑھتے جرتیں کہاں تک ہو گئیں؟ معصومین کے نام سے ایسے ایسے اقوال، لغو باتیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معصوم ایسی بات کریں گے۔ اپنی طرف سے وہ قول بنایا، کسی معصوم کا نام لکھا اور الٹے سیدھے حوالے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہو دنیا میں، اور اگر وہ کتاب ہے بھی دنیا میں تو اس میں وہ واقعہ نہیں جو یہ لکھ رہے ہیں، اور اگر ہے تو اس انداز میں نہیں جس انداز میں وہ لکھ رہے ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں ایک کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے کسی ایک آدمی کا بھی عقیدہ دگرگوں ہو جائے تو جس کی وجہ سے ہوا ہے نا، اس کی جہنم تو پکی ہے، اس کی تو شاید معافی ہو جائے تو بیچارہ صحیح سمجھ کے کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کا بھی آج کے دور میں اس پر بھی لازم ہے کہ یہ بھی تحقیق کرے، لیکن بہرحال جس نے بہکایا ہے اس کی جہنم تو پکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ خیر جناب، فرمایا حضور نے کہ ان فاطمہ تھا، یہ میری بیٹی بے شک فاطمہ قیامت کے دن جو بھی کیا کہنا چاہیے اسے دوست رکھتا ہوگا، جو بھی اسے دوست رکھتا ہوگا اور اس کا پیروکار ہوگا، اتباع کرنے والا ہوگا۔ یہ میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ تولاہا، ورنہ عام طور پہ کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ کیا جاتا ہے فی من احبہا و تولاہا، جو میری بچی فاطمہ کو دوست رکھے گا اور اس کی ولایت کے ساتھ ہوگا، تولا پہ یقین رکھتا ہوگا۔ بھائی ولایت ہے کیا؟ خود ولایت کا بھی تو ترجمہ کرو نا۔ تولا ہے کیا؟ تولا ایک لفظ نہیں ہے کہ آپ نے کہا میں ولایت معصومین کا قائل ہوں۔ قائل کیا مطلب؟ ولایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کی حکومت میں آنا، ان کے اقتدار کو تسلیم کرنا۔ بھئی اس سے بڑی کوئی سادہ مثال ہو سکتی ہے حضور کہ من کنت مولا فاز علی مولا؟ بھائی ولایت کا اعلان ہوا ہے نا، تو وہ کون سی ولایت؟ زبانی اقرار کرنا ہے۔ ولایت کا معنی یہی کہ جو اختیار میرے ہیں وہ اختیار علی کے، جیسے میرا اتباع کرنا ہے ویسے علی کا اتباع کرنا ہے۔ تو بھائی کہیں بھی ولایت کا کوئی بھی معنی نکالو گے، اتباع اتباع اتباع، پیروی پیروی پیروی۔ اور اگر زیادہ دور نہیں جانا چاہتے، قریب میں ابھی ایک صدی پچھلی صدی میں ہی دیکھنا چاہتے، بلکہ یہ جو بھی صدی گزری ہے اسی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی لندن جب انگریزوں کا اقتدار تھا بر صغیر پر تو کیا کہا جاتا تھا؟ کوئی شپ پہ، اس وقت تو پانی کے جہاز چلتے تھے نا، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، تو پانی جب کوئی لندن جاتا تھا تو کیا کہا جاتا تھا؟ ولایت گیا ہے۔ بھائی لندن کا نام ولایت تو نہیں ہے کہ ولایت جا رہا ہے، پرانے لوگوں سے پوچھ لیجیے، سب کو معلوم ہے کہ کہتے تھے ولایت، کیونکہ ولایت حکومت ان کی تھی نا ہندوستان پہ، انگریزوں کی حکومت تھی اور ان کا پائے تخت تھا لندن۔ تو لندن جائے یا انگلینڈ جائے کہا جاتا تھا ولایت جا رہا ہے، یعنی حکومت کی طرف جا رہا ہے، وہاں جن کا اقتدار ہے وہاں جا رہا ہے۔ یہ ولایت کا ہر جگہ معنی ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی نہ سمجھنا چاہے تو بھائی اس کی اپنی مرضی ہے، ہم تو سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں کہ ولایت کا معنی کیا ہے۔ بس میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی جو اسے دوست رکھتا ہوگا ان کی، اور صرف دوست نہیں رکھتا، وتولاہا، اور ان کا اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، یعنی فالو کرے گا ان کو۔ اور یہاں بات نہیں، وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا، اور ہر اس شخص کی شفاعت کرے گی جو ان کی ذریت سے بھی محبت کرتا ہوگا، ان کی اولاد سے محبت کرتا ہوگا، ان کی اولاد کو دوست رکھتا ہوگا، وَتَوَلَّاهُمْ، اور ان کی اولاد کی بھی پیروی کرتا ہوگا۔ یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتَهَا وَتَوَلَّاهُمْ وَيَشْفَعُهَا اللَّهُ فِيهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهَا۔ پس اللہ ان لوگوں کے بارے میں فاطمہ زہرا میری بیٹی کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وَيَشْفَعُهَا اللَّهُ یعنی شفاعت کر دے گا، یعنی قبول کر لے گا۔ آپ تشریح کر رہے ہیں، ہم لفظ کی تشریح کر رہے ہیں۔ وَيَشْفَعُهَا اللَّهُ فِيهِمْ، ان کے لیے، ان کے بارے میں، فیہم سے مراد یعنی عامت الناس، عامت المومنین، کہ ان مومنین کے بارے میں اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهَا، اور ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کے سبب سے۔ یہ ہے شفاعت فاطمہ۔ لیکن یاد رکھ، یہ سمجھ لیا آپ نے کہ صرف دوست نہیں بننا،
صرف آل رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا ہے، ان کی ولایت پر یقین رکھتے ہوئے اس کا اتباع کرنا ہے. یعنی ان کی حکومت کا جب آپ رعایا بن گئے تو رعایا کا کام کیا ہوتا ہے؟ حاکم کا اتباع کرنا. تو ان سے بڑا حاکم تو کوئی نہیں ہے نا ہمارا دنیا میں. ان حاکموں کا اتباع کرتے ہیں بھائی، نہیں کرو تو قانون کے خلاف ورزی ہوگی، چلو بھائی اندر جاؤ. ایسے ہی ہے. تو خدا کے بندو، وہ دین و دنیا کے مالک، وہ دنیا اور آخرت کے سید و سردار آخرت، تو لہٰذا ان کے اتباع تو پہلے شرط ہے، ان کا اتباع کیا جائے. یہ دوسری روایت، اس پہ بھی تشریحات ہیں، لیکن ابھی یہ سن لیجئے، پھر انشاءاللہ بعد کی مجالس میں دیکھتے ہیں کہاں تک بات جاتی ہے. تیسری حدیث، ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اچھا، یہ حدیث رائج ہے عام طور پہ، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا، اور اس میں ہم پہلے حوالہ دے دیں کہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کے الفاظ بھی یاد ہیں زبر زدیہ میں، لیکن ہمیں کیونکہ کچھ بات کرنی ہے اس حدیث کے ضمن میں، اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے ہم نے. لیکن یہ بتا دیں کہ یہ حدیث کتنی مستند ہے، اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ سوائق المحرقہ میں لکھی ہے، اور سوائق محرقہ سب جانتے ہیں کہ ہماری رد میں کتاب لکھی گئی ہے، ہمارے فیور میں نہیں لکھی گئی، ہمارے رد میں. لیکن اس کے مصنف کو بھی یہ حدیث لکھنا پڑی کہ ہاں یہ حدیث ہے، سوائق محرقہ. اور پھر ہمارے دوستوں ہی کی دوسری کتاب ہے الامامۃ والسیاست، اس میں یہ حدیث موجود ہے. کنز الامال، اس میں یہ حدیث موجود. اور سب یہ حوالے انہی کے دے رہا ہوں میں آپ کو. خصائص النسائی، امام نسائی کی کتاب خصائص النسائی، اس میں یہ موجود. امام نسائی وہ ہیں جن کی کتاب سیاہ ستہ میں سے ایک ہے جناب، سیاہ ستہ میں موجود ہے امام نسائی کی کتاب. اور یہ نہیں، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے اوپر خصائص حیدریہ یا خصائص علوی، کہیں خصائص علی کے نام سے اس کا وہ چھپے ہیں، وہ چھاپوں، اور سینکڑوں تک نسخے چھپ چکے ہیں. بہرحال خصائص النسائی، اور پھر سیاہ ستہ میں سے دوسری کتاب صحیح مسلم. دو ہو گئی نا سیاہ ستہ میں سے، سنن نسائی ہو گئی امام نسائی کی، اور جناب صحیح مسلم حجاج بن مسلم نیشاپوری، مسلم بن حجاج نیشاپوری، صحیح مسلم. اور صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ، اس کا بھی میں جلد نمبر صفحہ نمبر یوں نہیں بتا سکتا کہ اس کے سینکڑوں چھاپ ہیں، یعنی سینکڑوں طریقوں سے چھپی ہے، 3 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، 12 جلدوں میں، 20 جلدوں میں. جس نے شرح لکھی ہے اس نے اپنے حساب سے چھاپا ہے. تو بہرحال لیکن اس میں کتاب فضائل الصحابہ جب نکالیں گے تو یہ حدیث مل جائے گی. یہ اتنے حوالے میں نے دے دیے، اب مجھے اپنا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اپنا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب حدیث سنیے جو میں نے کہا کہ زبا زد عام ہے، اور شاید کوئی، بلکہ مجھے یقین ہے کہ مومنین میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ حدیث نہ یاد ہو، یا اس کا ایک نہ ایک حصہ نہ یاد ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا، یوں ترجمہ ہمیشہ یوں کیا جاتا ہے اس کا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حالانکہ دیکھیے جگر یہاں پہ نہیں ہے لفظ، یہاں تو سیدھی بات ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک، میرے حصے ایک ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ محاورے میں وہ ترجمہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اس میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن میں تو لفظ کی بات کر رہا ہوں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے. من آزاہا فقط آزانی، جس نے بھی اس سے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. میں نے حوالے اسی لیے پہلے کتنے سارے دے دیے. ومن حبہا فقط احبنی، اور جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا. یہ تو یہاں تک ہے نا. بعض نسخوں میں، ہمارے یہاں تو خیر ہر نسخے میں، ہمارے برادران کی ابھی بعض جگہ یہ پوری حدیث یوں مکمل ہوتی ہے آگے جا کے، من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی فقط آذى اللہ. یہاں تو یہی لکھا ہے نا اتنا، تو جتنا لکھا ہے میں تو بھائی اتنا ہی پڑھوں گا. لیکن اب جو میں جملہ بتا رہا ہوں یہ ان تمام نسخوں میں تو نہیں، لیکن بعض نسخوں میں اور ہمارے ہر نسخے میں موجود ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن احبہا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست. یا جس سے یوں کہیے، جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے، یہ جملہ بھی ہے نا کہیں کتنی جگہوں پر ہے، من رضاہا فقط رضانی ومن رضانی فقط رضا اللہ. جس سے یہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی. آئیے اب اس پہ ذرا سا بات کر لیں.
جو بھی ہمارے پاس 5-10 منٹ ہے اس میں کہ کیا مطلب ہے اس کا. فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ کے رسول فرمائے اللہ کی نظر میں حیثیت کیا. دیکھیے آج جو میں گفتگو شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی یہ آج مکمل نہیں ہوگی، کل یہی تمہید بن جائے گی ہماری نا، کل یہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے. پہلے ہم بتا دیں تھوڑا سا، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. دیکھیے جہاں میں سہارا لے رہا ہوں اپنے اجداد میں سے بہت ہی محترم اور مقدس اور معظم ہستی کا، سید العلماء علامہ سید علی نقوی نقوی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جنہیں نقن صاحب قبلہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. یہ میرے ذہن میں اچانک ابھی آیا ہے کہ میں وہاں سے سہارا لے رہا ہوں. اب ظاہر ہے لفظ و لفظ تو مجھے ان کا مضمون نہیں یاد، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی دلیل اس سے اچھی دلیل میں نہیں قائم کر سکتا جو دلیل انہوں نے قائم کی ہے. تو اسی سہارا لے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی کہیں پر پڑھے ان کے نقطے کو یا دلیل کو تو مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دے کہ مطلب چوری کیا. چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کی جائے. میں علل اعلان ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ مطلب بیان کر رہا ہوں کہ وہاں سے میں نے مدد لی ہے. بس یہ کہ الفاظ میرے اپنے ہیں، کچھ کم زیادہ ہو جائے گا مطلب، لیکن ذہن میں ہے میرے، برسوں پہلے میں نے پڑھی تھی یہ دلیل کہ اس کا مطلب کیا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی. دیکھیے پہلے بھی کسی مقام پہ خیر یہ مطلب میں نے ہی بیان کیا تھا، میں نے اوروں نے بھی بیان کیا ہوگا بہرحال، کہ سنت کہتے کسے. دیکھیے ہمارے برادران کے یہاں سنت کی تعریف کیا ہے؟ قول فعل، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول. ابھی گزشتہ ایام میں بھی ہم نے کسی مجلس میں یا مجالس میں یہ مطلب بیان کیا تھا. خیر یہ چلے جاتے ہیں تو آسان سا مطلب ہے، سب کو معلوم ہے کہ اسے سنت رسول کہتے ہیں. ہمارے یہاں یہ سنت آگے بڑھ جاتی ہے. 14 معصومین کے جو اقوال افعال ہیں یہ سب سنت ہیں، سب ہمارے لیے سنت رسول ہی کہلائی، سنت معصوم کہلائی جاتی ہے. قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. بحث اس میں نہیں، بحث آگے ہے. بحث یہ ہے کہ مردوں کے لیے حضور کی سنت ہر میدان میں موجود ہے، قول رسول بھی ہے، فعل رسول بھی ہے، تقریر رسول بھی ہے. اچھا کتنے ہی زندگی کے مراحل ایسے ہیں کہ جن میں خواتین مرد سے علیحدہ ہیں، مسائل ہی علیحدہ ہیں، خواتین کے مسائل ہیں. اللہ نے، یہ اللہ کا نظام ہے نا، یہ ہمارا بندوں کا بنایا ہوا نظام تو نہیں ہے، اللہ نے ان کو الگ رکھا ہے مسائل میں. اچھا تو بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ وہ سنت رسول کہاں سے لائیں؟ بھائی مردوں کو تو ہر میدان میں مل جائے گی سنت رسول، اور ہمارا تو دیکھیں نا سنت کا سفر رکتا ہی نہیں. ہمارے برادران کے یہاں تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو بدعت، رسول کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں بدعت. ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سنت کا سفر رکا ہی نہیں. غدیر خم میں اعلان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ سفر نہیں رکے گا. اب جو علی کریں گے وہ رسول کا قول و فعل کہلائے گا. اس کے بعد معصومین کا سلسلہ، لہٰذا ہمیں کہیں رکاوٹ پیش نہیں آئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہمارے سامنے تمام یہ کہتے ہیں کہ ہماری راہ میں 12 چراغ بلکہ 14 چراغ روشن ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اچھا تو بات وہیں آ گئی کہ بھئی وہ کیا کیا جائے، اس کا کیا کیا جائے، وہاں وہ کیا کریں. تو دیکھیے کل اس میں تفصیل میں ہم جائیں گے. یہ جو بہت سارے آپ کے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا آپ کا قول کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے نا. اچھا پھر غالباً صحیح مسلم میں کل میں پورا حوالہ بالکل مستند اور اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ وہاں یہ روایت مسلسل موجود ہے کہ جب بھی ایک بار نہیں، جب بھی دختر پیغمبر اپنے بابا کے گھر تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. اور کل میں پوری حدیث پیش کر دوں گا لفظ بلفظ، لیکن آج سن لیجیے ذرا سا. کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، برابر میں نہیں، اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ بیٹی کو بٹھاتے تھے. بھئی دیکھیے بقول نقن صاحب کے کہ حضور نے اگر کوئی کام ایک مرتبہ بھی انجام دے دیا تو ہمارے معزز برادران کے وہ سنت رسول قرار پایا ہے نا. کہ شب برات میں جو ہمارے برادران، ہم لوگ تو خیر جاتے ہی ہیں، جو خاص طور پہ جاتے ہیں قبور پہ فاتحہ پڑھانے کے لیے، قبور پہ دعائیں کرنے کے لیے مرحومین کے لیے اپنے، تو اس کی دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ حضور کم از کم ایک بار جنت البقیع اس رات میں گئے تھے. تو وہ سنت ان کے یہاں سنت ہے، جو لوگ جاتے ہیں ہم تو جاتے ہی ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا بدعت والا مسئلہ ہے ہی نہیں اس معاملے میں.
لیکن خیر ہمارے برادران کے ابھی ایک صلوات بھیجیے. سنت قرار یہ سنت ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور جب بھی آتے تھے تشریف لاتے تھے صاحبزادی کے لیے, وہ جب بھی دختر رسول تشریف لاتی تھی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. استقبال کا لفظ ہے, استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے, مرحبا کہتے تھے, خوش آمدید کہتے تھے, اور اس کے بعد اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے. تو بھائی پھر جب حضور اپنی صاحبزادی کے لیے فعل انجام دے رہے ہیں تو بھائی سنت ہونا چاہیے نا. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جب بھی آتے تھے, ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار یہ فعل انجام پایا, تو بھائی سنت رسول ہونا چاہیے. ہر باپ کو اپنی بیٹی کے احترام میں ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھانا چاہیے کہ سنت رسول ہے. لیکن آج تک یہ سنت رسول نہیں بنا اور بن بھی نہیں سکتا. باپ باپ ہے, بیٹی بیٹی ہے. بھائی اس زمانے میں بھی کتنے محترم ہستیاں ہیں, لیکن بتا دیجئے کوئی مثال کہ بیٹی گئی اور باپ احترام میں کھڑا ہو گیا. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی دیکھیے تمام تر عظمتوں کے باوجود مولا کائنات مولا عارفان علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنی صاحبزادی کے لیے, وہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کبھی اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی کھڑے ہو جاتے تھے, امام حسن ہو یا امام حسین علیہ السلام, ان کے لیے روایت مل سکتی ہے, مل سکتی ہے, ڈھونڈیں گے تو کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے, لیکن باپ نہیں. تو بھئی یہ سنت قرار کیوں نہیں پایا؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ بیٹی کا احترام ہوتا, بقول نقن صاحب اللہ مقامہ کے, اگر یہ ان کی دلیل اب میں لے کر آ رہا ہوں کہ اگر یہ بیٹی کا احترام ہوتا تو پھر یہ سنت رسول قرار پاتا, اور پھر قیامت تک ہر باپ اپنی بیٹی کا ایسے ہی احترام کرتا. بس معلوم ہوا سنت قرار نہ پانے سے معلوم ہوا اور ثابت ہوا کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے, یہ مقام فاطمہ کا احترام ہے. یہ مقام فاطمہ کا, اور مقام فاطمہ کیا, اب یہ بِضْعَةٌ مِّنِّی کی ذرا سی تشریح کر کے اور آج کی مجلس ختم کرتے ہیں. اب آئیے اب اس کا معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے. جز ہونے کا کیا مطلب ہے, حصہ ہونے کا کیا مطلب ہے, ٹکڑا ہونے کا کیا مطلب ہے, کہ حضور سر تاپا جب سے آپ کا نور خلق ہوا ہے رسول ہیں, بنائے نہیں گئے. دنیا میں بھیجنے کے بعد 40 سال کے سن میں رسالت دی نہیں گئی, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے دیگر برادران میں سے بھی اکثریت کا عقیدہ یہ نہیں ہے, ہمارے ہی ساتھ ہے کہ جب کچھ نہ تھا اللہ کے رسول نے, اللہ نے اپنے رسول کے نور کو خلق کیا تھا, اور وہ جب سے ہی رسول ہے, وہ جب سے ہی رسول ہے نا. رحمت للعالمین کی کبھی تشریح کی تھی ہم نے, اس میں بتایا تھا کہ جب سے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تشریح میں بتایا تھا کہ جب سے رسول ہے تو رسول ہے. جب رسول ہے مکمل رسول ہے. اب اگر وہ کسی ہستی کو اپنا جز قرار دے رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گی, جزو رسالت. کیا کہلائے گا وہ؟ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو جزو رسالت کہا جاتا ہے. جزو رسالت کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ یہ جزو رسالت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ قیامت تک کے لیے, ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے ان کے مسائل میں, ان کے مرحلوں میں جو ان کے درپیش ہوتے ہیں, سنت رسول کہاں سے آئے گی؟ نہیں آ سکتی نا. لہذا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ہر فعل قیامت تک کے لیے سنت رسول قرار پائے گا. یہ ہے مقام فاطمہ. اس لیے ہر معصوم نے, تمام معصومین نے, یہ ہم نے خلاصہ بھی 5 دن کی مجلس کا آج موقع آ گیا 2-3 جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ ہے مقام فاطمہ. اس لیے معصومین کی نگاہوں میں عظمت فاطمہ کیا ہے یہ ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ نقص رہ جاتا نا, نقص رہ جاتا. اگر فاطمہ نہ ہو تو نقص رہ جاتا. اور کہاں کہاں فاطمہ نے رسالت, ولایت اور امامت کا دفاع کیا ہے, کیسے کیا ہے, انشاءاللہ کل سے ہم اس بات کا آغاز کریں گے. آج اتنا ہی. کتنا اللہ کے رسول نے سمجھایا, بتایا, قدم قدم پر لوگوں کو بتاتے رہے. دیکھو جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. آپ لکھ رہے ہیں سرکار, آپ لکھ رہے ہیں, اور آج آپ مقام فاطمہ پہ بحث کرنے چلے. آج آپ شان فاطمہ کو گھٹانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں. بڑے ادب اور احترام سے میں کہوں گا اپنے احباب کی خدمت میں کہ تھوڑا سا تو احساس ہونا چاہیے, تھوڑا تو پاس ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کا ہی پاس کر لو.
اسی احترام کو پیش نظر رکھیے آپ. کیا آپ خود فرما رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، پیغمبر کو اذیت دی؟ تو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ اور کسی ہستی کے بارے میں یہ جملے ہیں آپ کے؟ کسی یا فاطمہ کے بارے میں، یا ہمسر فاطمہ کے بارے میں، یا اولاد فاطمہ کے بارے میں؟ منازعہم فقط آزانی، جس نے ان کو، اولاد فاطمہ کو، اہل بیت کو، میرے جس نے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب مجھے بتائیے کہ اس بیٹی کو، جس بیٹی کے لیے اللہ کا رسول آپ کے بقول بھی، آپ بھی نقل کر رہے ہیں، آپ راوی ہیں، آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسے اذیت نہ دینا، اللہ کے رسول نے فرمایا. جب اس بیٹی کو دربار میں بلایا جائے گا، کیا یہ خود اس بیٹی کے لیے، اس بیٹی کے بابا کے لیے اذیت کا سامان فراہم نہیں کیا جا رہا؟ اسے طلب کیا جائے، گواہی کے لیے، مقدمہ لڑنے کے لیے بلایا جائے. اچھا جانتی تھی معصومے کون ہے، حق مجھے ملے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دربار میں جانا قبول کیا نا، گئیں، خطبہ دیا. وہ خطبہ بھی موجود ہے، اس پر ہم الگ 5 مجالس کسی اور جگہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی. خطبہ بھی دیا، لیکن جس شان سے گئی تھی نا، وہ شان یہ تھی کہ خاص خواتین گھر کی، کنیزوں سمیت، اور دیگر خواتین کے ساتھ، ان سب نے اپنے حلقے میں لیا تھا بی بی کو. اور بی بی کی چادر اتنی بڑی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی دور تک. سمجھ گئے ہوں گے آپ احباب کہ حجاب کا ظاہری منظر بھی کیا تھا. باطنی حجاب تو میں انشاءاللہ زندگی نہیں بتاؤں گا، کل یا پرسوں کی وجہ، ظاہری حجاب کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ اتنی بڑی چادر تھی جو پھیلی ہوئی تھی دور تک. اچھا جب انسان کسی ایسی جگہ جاتا ہے نا کہ جہاں اسے خدشہ ہو کہ معاذ اللہ اس کی اہانت کا خوف ہو یا اہانت کی جائے گی، تو وہاں کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو نہ لے کر جائے. یہ فطرت ہے انسانی، کیونکہ نہیں چاہتا کوئی بچوں کے سامنے اس کی توہین کرے نا، نہیں چاہتا کوئی. میں ایسے مناظر میں نے بہت دیکھے کہ بیچارہ کوئی مقروض قرض ادا نہیں کر سکا، اور جب اس کے گھر پہ آ کے قرض خواہ نے داد و فریاد، شور شرابہ شروع کیا، بیچارہ گھر سے نکلا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، بلکہ ہاتھ جوڑتا ہوا دور لے گیا. یہاں کہ مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، دروازے پہ نہ کہو، گھر میں میرے بچے ہیں. یہ ہوتے ہیں مجبور انسان. تو نصیحت بھی کر رہا ہوں میں مومنین کو، بلکہ تمام انسانوں کو جو میری آواز سن رہے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی کسی مجبور، میں دھوکہ دینے والوں کی باتیں نہیں کر رہا، میں مجبوروں کی بات کر رہا ہوں. آج کے بعد کبھی کسی مجبور پہ تمہارا قرض ہو تو خبردار اس کے بیوی بچوں کے سامنے، اس کے اہل و عیال کے سامنے اس سے سخت آواز میں طلب نہ کرنا، نہ معلوم کس مجبوری میں ہے بیچارہ. بہرحال لیکن رسول کی صاحبزادی اپنی دونوں بچیوں کو لے کر گئی. کتنی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ 5-6 سال کی، اور 4-5 سال کی چھوٹی شہزادی جناب زینب صغرا، یعنی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ. دونوں بچے ان کو ساتھ لے کر گئی ہیں. کیوں؟ جانتی ہے کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا، کوئی نہیں سنے گا ہماری بات. بچیوں کو کیوں لے کر گئے؟ بس عزادارو، آج اسی پہ مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو لے جانے میں نہ معلوم کیا حکمتیں ہوں گی اور کتنی حکمتیں ہوں گی، لیکن مجھے جو ایک ظاہری حکمت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چاہتی ہے دختر رسول کہ جب میں تقریر کروں، جب میں خطبہ دوں تو میری بچیاں مجھے دیکھیں، میری بچیاں مجھے سنیں. یا شاید یوں کہہ رہی ہوں کہ میری بچیوں اس لہجے کو، اس انداز کو دل و دماغ میں اتار لو. جانتی ہیں کہ کل میری بچیوں کو بھی خطبات دینے پڑیں گے، تقریریں کرنی پڑیں گی، بیان دینا پڑے گا. لیکن اے معصوم کونین،
بے شک آپ کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بے شک آپ کی مصیبتیں ایسی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. لیکن اے دختر رسول، اے ہمسر حیدر کرار، آپ نے جب خطبہ دیا تھا تو اتنا ضرور ہوا تھا کہ درمیان میں پردہ آئے. آپ نے جب خطبہ دیا تھا تو اتنا ضرور ہوا تھا جب آپ تشریف لے گئی تھی مسجد نبوی میں تو سب احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. جب آپ خطبہ دے رہی تھی تو پردے کے باوجود کسی کے مجال نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کے آپ کی طرف دیکھنے کی جرت کرتا. مگر جب آپ کی بیٹیوں کو کوفے اور شام کے درباروں میں لایا گیا، جب آپ کی بچیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں میں لایا گیا، سر پر چادر نہ تھی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے، چاروں طرف نام محرموں کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، اور منادی ندا دیتا جاتا تھا، آؤ لوگو آؤ، جسے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. معبود اس وبا سے انسانیت کو رہائی دے دے. معبود ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن اگر یہ انسانوں کی شرارت ہے تو جن انسانوں کی شرارت ہے معبود یہ شرارت واپس ان کی طرف پلٹا دے، اور دنیا میں بھی آخرت سے پہلے دنیا میں انہیں بھیانک انجام سے دوچار کر دے. بار الہ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو واپس ان کے گھروں تک پہنچا دے. تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. علماء کرام، مراد الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. معبود ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے. ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے، اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی نہ ہو جائے. ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحوم و مغفور سید اکبر عباس رضوی اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بابا تیرے قرآن دے کاری، تیری تحریر نہیں من دے، قرآن تے من دے پینے، بس ایک آیت تطہیر نہیں من دے. ہائے بابا
زہرا نوے دی تفسیر نہیں من دے ہائے بابا تیرے قرآن دے کاری تیری تحریر نہیں من دے لگدا اے اج مدینہ جیویں پہلا کوفہ جیویں اے پہلا کوفہ در کھول دے نہیں میرے لئی من کن تو دی تیری تقریر نہیں من دے ہائے بابا تیرے قرآن دے کاری تیری تحریر نہیں من دے میں آکھدی رہی رسیاں نہ گل چ پاؤ رسیاں نہ گل چ پاؤ داماد نبی دا من لو جے حیدر نو وسیع تے ویر نہیں من دے ہائے بابا تیرے قرآن دے کاری تیری تحریر نہیں من دے اکبر خدا دے گھر وچ باغے فدق دی خاطر باغے فدق دی خاطر زہرا نروا کے لوکاں دسیا نعرہ تکبیر نہیں من دے ہائے بابا تیرے قرآن دے کاری تیری تحریر نہیں من دے قرآن تے من دے پینے بس ایک آیت تطہیر نہیں من دے ہائے بابا